ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. حسنین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے ایک ذمہ دار ہیں، اور آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا ہو تھیلیسیمیا کے حوالے سے، جو انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس میں خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، پیرنٹس پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، انتہائی تکلیف ان کو بھی اٹھانی پڑتی ہے اور مریض بھی بہت تکلیف میں رہتا ہے. اس اویئرنیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. حسنین رضوی صاحب، آپ نے جو میڈیا سیل ہی کا انچارج بننا اس لیے پسند کیا ہے کہ شاید اس میں پیغام پہنچانے میں آپ کو آسانی ہو، اور جو آپ بنیادی کام کرنا چاہتے ہیں اویئرنیس کا، یہ آپ کو ایک موقع ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں مدعو کیا ہے. بہت شکریہ. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے مریض ہوں گے اس وقت، کوئی پرسنٹیج ہے آپ کے پاس؟ کہ دیکھیے لاسٹ جو آفیشیل فگر ریکارڈڈ ہے دیٹ واز اراؤنڈ 1 ملین لاسٹ، ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک جو ہے اب کوئی آفیشیل فگر مزید جو ہے ہمارے پاس آگے نہیں آئی ہے. یہ وہ آفیشیل ریکارڈڈ فگر ہے. 10% جو ہے آبادی کا 10% اس میں مبتلا ہے، ایسا ہے؟ دیکھیے اگر یہ کیونکہ یہ فگر آفیشیل بالکل نہیں ہے تو میں اس میں کمنٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن دین اگین دیکھیے، جہاں پھر ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی اویئرنیس کی، ٹھیک ہے، اس کو روکنے کا ایک واحد، دیکھیے میں آپ کو سب سے بڑی مثال دوں اپنے پڑوسی ملک ایران کی. وہاں پہ تھیلیسیمیا نہیں ہے. ایران میں تھیلیسیمیا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اویئرنیس اپنی کریٹ اتنی کی ہے. انہوں نے مائنر پہ جو شادی کی پابندی ہے وہ لگائی ہوئی ہے. مائنر شادی نہیں کر سکتے. اب میں بہت دور آپ کو امریکہ یا فرانس نہیں لے کے گیا، میں نے ایران کی بات کی ہے، پڑوس کی بات کی ہے، میں نے ہمسایوں کی بات کی ہے. بالکل. تو وہ تھیلیسیمیا وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ جو ہے ہمارا کلچر بھی ہے، مذہب بھی ہے، سب کچھ ایک ہی ہے نا. تو اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ تو دیکھیے آپ کے ملک میں قانون بہت سارے پاس ہوتے ہیں. لیجسلیشن تو یہاں بھی ہوئی بھی ہے، یہ قانون سازی تو یہاں ہو چکی ہے. امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اور سخت امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے نا آپ کے ملک میں تو ٹریفک کے بھی قوانین ہیں. صحیح ہے. کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں؟ اس کو فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کی سختی سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر سختی سے امپلیمنٹیشن، دیکھیے میں انگلینڈ میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ ٹریفک کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کریں یا آپ اپنی گاڑی غلط کھڑی کریں تو وہ جو ٹکٹ آفیسر ہوتا تھا وہ آپ کو ٹکٹ کاٹ دیتا تھا اراؤنڈ 50 to 70 پاؤنڈس کا، آپ کی ایکسٹینٹ آف جو آپ نے وائلیشن کی ہے. اب آپ اس سے کچھ بھی کہتے رہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کے پاس کتنی جائیداد، کتنے امیر آدمی ہیں آپ، اور اس کا کیا حشر ہوگا، ہی از ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ. وہ آپ کا ٹکٹ کاٹے گا، آپ کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور آگے چلا جائے گا. اب آپ کو وہ ٹکٹ پے آف کرنا ہوگا، اور جب آپ کو 50-60 پاؤنڈ کے ایک دفعہ وہ لگ جاتا ہے نا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اب میں کوشش ہی کروں کہ نہ بحث کروں کسی ٹکٹ والے سے اور نہ میں ٹریفک کے قوانین کی. اچھا، جو پیشنٹ آتے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کچھ اس کی اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں؟ اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کو سمجھاتے بھی ہیں، بلکہ سمجھانے سے زیادہ ان کو اب یعنی کہ کیونکہ ایک کیس وہ جب بھگت رہے ہوتے ہیں تو ان کو احساس تو ہو جاتا ہے کہ اب اگر ہمارا دوسرا کوئی بچہ آتا ہے وہ بھی خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو بلکہ ان کو آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ کیسز بھی بنا کے دوسروں کے آگے پریزنٹ کرتے ہیں ان کی اجازت سے، ماڈل کیسز کے طور پر، کہ جی دیکھیے یہ ایک فیملی ہے اور یہ سب بھگت رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ 500-600 روپے کی، جو میں نے آپ سے کہا نا انویسٹمنٹ شروع میں، اس سے پہلے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دیں بہترین شادی پر، تو آپ ایک اپنے اوپر 500-600 روپے کی انویسٹمنٹ کر لیں. کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا جب کیس بگڑ جاتا ہوگا، میجر میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ہماری پاکستان میں تو اس کا علاج بھی نہیں میرا خیال ہے. ہماری کیلکولیشن کے مطابق ہمارا ایک پروگرام بھی چلتا ہے ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کا، اسپانسر چائلڈ کے نام سے. اس کی کیلکولیشن کے مطابق دوائی، بلڈ ٹرانسفیوژن، ان سب چیزوں کا خرچہ کل ملا کر لگ بھگ 15,000 روپے بنتا ہے مہینے کا ایک بچے پہ. ٹھیک ہے، اس میں میڈیسن بھی ہوتی ہے، اس میں میڈیسن بھی ہوتی ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہوتا ہے. اب کچھ ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جو کہ آ رہے ہیں فرام ایز فار ایز ٹھٹا، گوادر، بدین، ان علاقوں سے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو وہ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم ان کو نہ صرف آنے جانے کا کرایہ دیتے ہیں، بلکہ ہماری دوسری پھر کوشش یہ بھی ہوتی ہے
کہ ان بچوں کو ایک نارمل زندگی جینے میں مدد کریں، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسکول بھیجیں. تو ان کو اسکول، ان کی تعلیم پہ بھی ہم لوگ توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنی اس کی فزیکل فٹنس ہوتی ہے، وہ جو جنرل فزکس اس کی ہوتی ہے کہ وہ اسکول جائے اور عام زندگی گزار سکے. دیکھیے اگر نہیں بھی ہوتی تو بحیثیت انسان ہمارا تو فرض ہے نا، ہم اس کو سوسائٹی کا ایک، بہت سارے جو بگڑے ہوئے کیسز ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس ویسے ہی ایک اور کیس کی طرح ہم اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا. تو چاہے وہ اگر فزیکلی اسٹیبل نہ ہو لیکن کوئی الفاظ کے ذریعے، کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے موٹیویٹ تو کیا جا سکتا ہے نا. آپ اس کو انکریج تو کر سکتے ہیں نا کہ پڑھو یا اسکول جاؤ یا کوشش کرو کہ ذرا اپنے ساتھ کے دوستوں کے ساتھ کھیلو. کیونکہ دیکھیے یہ بیماری کنٹیجیس نہیں ہے، جیسے جلدی بیماریاں ہوتی ہیں نا ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں. دس از اے بلڈ جینیٹک ڈس آرڈر، یہ خون سے خون میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی ہو سکتی ہے. بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی ہو سکتی ہے. کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے اگر کوئی بلڈ ایسا ہے جس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہو، جو ٹیسٹڈ بلڈ نہ ہو، اور وہ جیسے کہ ایک زمانے میں پاکستان میں وبا پھیل گئی تھی کہ جی جو بلڈ جو لوگ لے رہے تھے، کسی بھی فرض کریں کوئی آپریشن ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور بلڈ جو ہے ہم نے کسی ویریفائڈ لیبارٹری سے یا بلڈ بینک سے نہ لیا، ہمیں کسی بھی شخص نے خون دے دیا، اور وہ شخص ہو سکتا ہے مائنر ہو، تو اوبیسلی مائنر کا بلڈ تو نارمل انسان کے اندر جا رہا ہے نا. ہاں تو یہ ابھی بھی موجود ہے نا، ایسے ہے، لیکن اب کیونکہ تھوڑی بہت جو ہے آپ کہہ لیں اویئرنیس تھیلیسیمیا کے حوالے سے پھیل گئی ہے، اور دوسری تھیلیسیمیا کے علاوہ اور بھی جو بلڈ ریلیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ خون کی ٹرانسفیوژن سے ہو جاتی ہیں، اس سے بھی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں اب تھوڑی بہت جو آپ کہہ لیں کم ہو گئی ہیں، ختم تو نہیں کہوں گا، کم ہو گئی ہیں. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. حسنین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے باتیں جاری ہیں، کچھ اویئرنیس مزید حاصل کریں گے. موضوع اہم ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اطلاعات آپ تک پہنچا سکیں. اسی خدمت سے آپ وابستہ ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.